بچوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں, ان کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں, ان کو ڈفرینٹ چائلڈ پروٹیکشن اسٹریٹجیز ایکسیٹرا ایکسیٹرا. جب آپ بتا رہے ہوں گے کہ چائلڈ ابیوز کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے بار بار ریپیٹڈلی چائلڈ ابیوز, تو لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ چائلڈ ابیوز از اونلی سیکچوئل ہراسمنٹ. 4 قسم کے ابیوز ہوتے ہیں بیسکلی: فزیکل, ایموشنل, سیکشول اینڈ نیگلیکٹ. بہت سارے چلڈرن ہوں گے, بچے ہوں گے جو اپنے گھر میں محسوس کرتے ہوں گے بٹ دیٹ ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین اٹ. تو آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو اس طرح سے چائلڈ ابیوز کو یا پیڈوفائلس کو جو ہے نا ٹریگر کرتی ہیں؟ جو ہماری عمر کے لڑکے ہیں اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو ڈفرینٹ نام سے پکارتے ہیں, جیسے سو ہو یا بال کہتے ہیں انہیں لوگ. اور گلگت میں یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ جب آج کل کوئی اس طرح کی تصویر لگاتا ہے کسی بچے کے ساتھ, اپنے ساتھ 1 یا 2 بچوں کو رکھ کے, تو اس کو ہائپ اپ کیا جاتا ہے. ٹک ٹاک میں ویڈیوز فور یو پہ آنے لگ جاتی ہیں, انسٹاگرام پہ ان کو ہائپ ملنے لگ جاتی ہے. ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے. باقاعدہ بچوں پہ شعر و شاعری ہوئی پڑی ہے جو محفلوں میں گائے جاتے ہیں. اس میں شعر یہ تھے کہ شوٹو کے بلیو داخلے شروع بلن ایڈمیشن کنگین ان ہاسٹلر بولو تو مزہ ہوا 100 میکنگر بولو تو اصلی موشن توڑ نیتھل ابال. ایک یہ گانا بھی تھا نا جو بہت وائرل تھا ایک ٹائم پہ. ایگزیکٹلی. پیڈوفائل ہوتا ہے دس گائے اور دس پرسنالٹی ہیز اے ہسٹری آف ہمسیلف کہ وہ بھی کسی نہ کسی پوائنٹ آف لائف میں ڈیورنگ ہز چائلڈہڈ ابیوز ہوا ہوتا ہے. ہمارے ماں باپ کو, ٹیچرس کو اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بچے کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں, ان کو مستقبل کا بڑا خیال ہے اور جو ہے بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے تقریباً 10 میں سے 9 گھر ایسے ہوں گے جہاں پہ بچہ کسی بھی قسم کے تشدد کا شکار لازمی ہوتا ہے, چاہے وہ ایموشنل ہو, فزیکل ہو, نیگلیکٹ ہو, کوئی بھی ہو. 6 کلاس تک بچہ جو ہے محنت کر کے فرسٹ نہیں آتا. بچے کے اندر نیچرل کیپیبلٹی ہوتی ہے. کانفیڈنس کی کمی کی سب سے بڑی وجہ فزیکل ابیوز ہے جو ہمارے پیرنٹس امپوز کرتے ہیں. تو ہاؤ مینی کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں گلگت کے اندر چائلڈ ابیوز کے؟ چھوٹی بچی آئی ہمارے پاس, 3 کلاس کی تھی. اس نے بتایا کہ اس کے اپنے دادا جو ہے اس کو مولیسٹ کرتے ہیں, اس کو ٹچ کرتے ہیں غلط طریقے سے. کچھ مہینے پہلے تک مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ چیز غلط ہے. اس کی ایک دوست نے اس کو بتایا تھا کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے, تم ان کے پاس نہ جانا. اس نے آ کے ہماری فیمیل والنٹیئرز جو ہیں ان کو بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے, میں کیا کروں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ یونیسیف کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا اونلی 1% آر رپورٹڈ اوور آل ان پاکستان. یہ مسئلہ گلگت بلتستان اکیلے کا نہیں, اس کے کسی فرقے کا, کسی محلے کا یا علاقے کا نہیں, یہ مسئلہ پوری دنیا کا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا کہ اب یہ بچے کا کیس آیا تھا, لوگ ڈفرینٹ پوسٹ لگا رہے تھے, ہر فیس بک پوسٹ کے کمنٹ سیکشن وہ جنگ کا میدان بنا ہوا تھا. ایک گروپ جو ہے وہ اپنے علاقے کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, ایک گروپ جو ہے وہ اپنے فرقے کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ایک ہماری کنٹینٹ کریٹر ہیں یہاں گلگت میں جنہوں نے اسی ٹاپک کو چھیڑا نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اس ٹاپک کو چھیڑا اینڈ دیٹ وینٹ ٹو سم ویئر ایلس. بالکل, انہوں نے ان کی پرسنالٹی کے اوپر کمنٹ کیا. ڈسکسنگ دیم اباؤٹ دیئر سیفٹی از ناٹ سیکس ایجوکیشن. کوئی ایسا ایک کیس آتا ہے ٹپیکلی لیٹ سے ایک ہو جاتا ہے, تو واٹ از دا فرسٹ تھنگ کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید احمد حسین, ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. میرے ساتھ آج موجود ہیں سمیر حیدر جو کہ ایک چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, اور کرنٹ سینیریوز جو کہ گلگت بلتستان میں چل رہے ہیں اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو ایک اویئرنیس دیں. ایک بہت ہی کرٹیکل ٹاپک پہ بات کریں گے. سمیر حیدر, سمیر کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. میں سر ٹھیک, آپ سنائیں. سمیر, آپ خود تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ, ایک بریف سا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور کس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. Thank you, Shah, for inviting me. I am a final year law student studying at Lahore. I am serving as a director child protection at a youth-led initiative named Fikr that is working in Gilgit Baltistan. I am also working at Qayyum Associates at Lahore as a legal intern. I have published different research papers on international and national journals جو کہ چائلڈ رائٹس, AI اور ٹیکنالوجی لاء پہ فوکس تھے. I am also working with many other NGOs as well, and currently I am leading the project Muhafiz under Fikr in the region Gilgit Baltistan. تھینک یو سو مچ سمیر. سمیر, سب سے پہلے تو یہاں سے چلتے ہیں نا کہ فکر جس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں,
اور اس کی کون سی اسپیسیفک جگہ ہے جس میں آپ کام کریں, اور اوور آل فکر کن چیزوں پہ کام کرتا ہے؟ فکر واز این انیشیٹو دیٹ وی اسٹارٹڈ لاسٹ ایئر. ہم نے کافی جگہوں پہ کو فوکس کرنے کے لیے, اسپیشلی چائلڈ ایجوکیشن اور چائلڈ پروٹیکشن, کلائمیٹ چینج وغیرہ پہ فوکس کرنے کے لیے یہ انیشیٹو لیا, اور اس کو ہم نے لانچ کیا. ہم نے اپنا پروجیکٹ لانچ کیا لاسٹ ایئر فکر کے انڈر, محافظ کے نام سے. اور محافظ پروجیکٹ کو میں لیڈ کر رہا ہوں یہاں گلگت میں پچھلے 1 سال سے. اور ہم نے جو ہے اس پروجیکٹ کے تھرو ڈفرینٹ اسکولس کالجز میں سیشنز کنڈکٹ کروائے ہیں. بچوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں, ان کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں, ان کو ڈفرینٹ چائلڈ پروٹیکشن اسٹریٹجیز ایکسیٹرا ایکسیٹرا. سو ابھی تک ہمارا کام جو ہے وہ گلگت سٹی تک محدود تھا, بٹ ناؤ وی ہیو اے ٹیم آف والنٹیئرز آف مور دین 200 آئی گیس, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ورک ان دا ہول ریجن گلگت بلتستان سون. سمیر, جیسے ہی کہیں پہ بھی نا کسی بھی ڈسکشن کے اندر جب لوگ چائلڈ, آپ تو خود اس چیز پہ کام کر رہے ہیں, جب آپ بتا رہے ہوں گے کہ چائلڈ ابیوز کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے بار بار ریپیٹڈلی چائلڈ ابیوز, تو لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ چائلڈ ابیوز از اونلی سیکچوئل ہراسمنٹ, اس کے آگے کچھ نہیں سوچتے جو لے مین ہوتا ہے. تو پھر آپ تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کریں, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ چائلڈ ابیوز ہے کیا, اس کی کیا ٹائپس ہیں, اس کے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں, کیا ہے, اس کو تھوڑا سا بریفلی لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو چائلڈ ابیوز کے اندر آتی ہیں. 4 قسم کے ابیوز ہوتے ہیں بیسکلی: فزیکل, ایموشنل, سیکشول اینڈ نیگلیکٹ. فزیکل ابیوز جسمانی تشدد کو کہتے ہیں, جس میں آپ کسی بچے کو اس کے جسم پہ تشدد کرتے ہیں کسی بھی ہتھیار سے, اپنے ہاتھ سے, کسی بھی قسم کا. ایموشنل ابیوز ہوتا ہے کسی بچے کو گالی گلوچ دینا, اس کو برا بھلا کہنا, اس کو مینٹلی ٹارچر کرنا, اس کو اسٹریس میں ڈالنا, یہ ایموشنل ابیوز میں آ جاتا ہے. سیکشول ابیوز میں ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو کوئی ایڈلٹ کسی مائنر کے ساتھ, جو ایک بچہ جس کی عمر 18 سال سے کم ہے, اس کے ساتھ کسی سیکشول ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے تو وہ سیکشول ابیوز میں آ جاتا ہے. اینڈ نیگلیکٹ, نظر انداز کرنا, جب ماں باپ اور ٹیچرز کسی بچے کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ پھر نیگلیکٹ میں آ جاتا ہے, وچ از آلسو اے فارم آف ابیوز. سو دیز آر دا مین 4 ٹائپس آف ابیوز جو کہ ہمارے گلگت میں بہت نارمل ہے آج کل. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کی اتنی ٹائپس ہیں, تو میں بھی بہت سارے چلڈرن ہوں گے, بچے ہوں گے جو اپنے گھر میں محسوس کرتے ہوں گے بٹ دیٹ ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین اٹ. تو کیا کیا ایسے سٹیپس ہیں, کیا کیا ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے میٹرکس ہیں جن کو فالو کر کے بچوں کو اویئر کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے خود کو اس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ اگر اس طرح ہو تو دس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو. تو یہ کیسے پاسبل ہے, یا آپ نے کچھ اس طرح کے انیشیٹوز لیے ہوں؟ اس میں ہم نے ماڈیولز بنائے تھے, 3 ماڈیولز بنائے تھے. فزیکل ابیوز جس میں کارپورل پنشمنٹ بھی ہے, اس کے علاوہ سیکشول ابیوز. ان 2 مین ایلیمنٹس کو ہم نے کور اپ کرنے کے لیے بچوں کے تھرو ان کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی. اس میں یہ کرتے تھے کہ بچوں کو سب سے پہلے ہم ان کے حقوق کے بارے میں بتاتے تھے کہ ان کے حقوق کیا ہیں, آئین ان کو کون سے حقوق دیتا ہے, پاکستان کے قانون کو کون سا حقوق دیتا ہے, اور اسلام کے ان کے کون سے حقوق ہیں. ان کو سمجھانے کے بعد ان کو بتاتے تھے کہ آپ کو آپ کے ماں باپ یا کوئی بھی شخص آپ کو بلا وجہ مار نہیں سکتا, آپ پہ بلا وجہ تشدد نہیں کر سکتا. پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ پہ کوئی بلا وجہ تشدد کرتا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے. ہم ان کو اسٹریٹجی سمجھاتے تھے کہ آپ اس طرح کر کے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. دوسرے پوائنٹ پہ ہم ان کو بتاتے تھے کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, ٹو کیور دا میننگ آف سیکشول ابیوز. اس میں یہ ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ کم سن عمر کے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جب کسی کوئی ایسی ایکٹیویٹی, سیکشول ایکٹیویٹی کوئی بندہ اس بچے کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا. اس چیز سے یہ ہوگا کہ اس بچے کو پتہ ہوگا کہ یس دا پرسن از ڈوئنگ رانگ وتھ می اینڈ آئی ہیو ٹو رپورٹ دس ایشو ٹو مائی پیرنٹس اور سم ادر ریلیونٹ اتھارٹی. اس سے یہ ہوگا کہ بچے کے اندر شعور آ جاتا ہے اور وہ پھر جا کے اس کیس کو رپورٹ کر دیتا ہے آگے. اس کے علاوہ ہم نے ڈفرینٹ سٹوریز خود گلگت کے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بنائی تھیں جو ہم بچوں کو بتاتے تھے, جس کی وجہ سے ان کے دل سے ماں باپ کا ڈر ختم ہو جاتا تھا اور وہ امپاور ہو جاتے تھے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کریں. سمیر, جو سب سے ورسٹ فارم ہے ابیوز کی نا, سب سے بری جو فارم ہے وہ سیکچوئل ابیوز ہے. Indeed. دیٹ از لیڈ بائی مینی کازز. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو ٹریگر کرتی ہیں. تو ہم بریفلی ایک جو ہے نا ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کون کون سی مین وجوہات ہیں کہ ایک بندہ
اس کے سائیکولوجیکل ایکسپیکٹس بھی ہیں، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس چیز کو ٹریگر کرتی ہیں مینٹلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، کہیں سے بھی آپ کی بہت ساری ایسے جو ہے نا ریسرچ ہے، تو آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو اس طرح سے چائلڈ ابیوز کو یا پیڈوفائلس کو جو ہے نا ٹریگر کرتی ہیں؟ اچھا، پیڈوفیلیا جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اٹ سیلف مینٹل یا فزیکل کنڈیشن جو کہ ایک ڈیزیز کے طور پہ جو ایک بندے کے اندر ہوتا ہے. وہ انسان نارمل نہیں ہوتا جو پیڈوفائل ہوتا ہے، یا اس کو کوئی بھی انسان شوق سے اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا. یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے. کچھ اب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کلچر اس طرح کا نارملائز ہونے لگ جاتا ہے، جب لوگ اس طرح کے کام کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایک کلچر نارملائز ہو جاتا ہے جہاں پہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو نارملائز کرتے ہیں. آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ گلگت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سٹی پارک میں یا پھر ڈفرینٹ علاقوں میں لڑکے اپنے جو ہماری عمر کے لڑکے ہیں اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ان کو ڈفرینٹ نام سے پکارتے ہیں، جیسے سو ہو گیا، بال کہتے ہیں، انیلو، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہ ہوتا ہے کہ جب اب ایک بندہ اگر پیڈوفائل ہے، وہ ان کے ساتھ گھوم رہا ہے، تو وہ اس کی مینٹل کنڈیشن ہے اور وہ غلط کر رہا ہے. غلط وہ بھی کر رہا ہے، صحیح نہیں کر رہا، بٹ اس کو دیکھ کے ایک نارمل انسان بھی اس طرح کا کام کرنا شروع کرتا ہے. اور گلگت میں یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ جب آج کل کوئی اس طرح کی تصویر لگاتا ہے کسی بچے کے ساتھ، اپنے ساتھ ایک یا دو بچوں کو رکھ کے، تو اس کو ہائپ اپ کیا جاتا ہے. ٹک ٹاک میں ویڈیوز فور یو پہ آنے لگ جاتی ہیں، انسٹاگرام پہ ان کو ہائپ ملنے لگ جاتی ہے. ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، ایک ایسا ماحول نارملائز ہونے لگ جاتا ہے جہاں پہ سیکشول ابیوز کو برا نہیں سمجھا جاتا. وہی بچے پھر ایکسپلوئٹ ہو جاتے ہیں، اور وہی بچے گروم ہونے لگ جاتے ہیں. اینڈ رزلٹ پہ پھر سیکشول ایکسپلوئٹیشن ہو جاتی ہے ان کی. اور کیونکہ بچے اتنے انڈلج ہوتے ہیں اس معاملے میں، اور ہمارے ماں باپ کا رویہ بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا اسٹرکٹ ہے، تو وہ پھر یہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر پاتے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کے. اچھا، اس میں ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا وچ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈسکس، بٹ آئی واز گیٹنگ شائی اینڈ آئی واز ہیزیٹیٹنگ ٹو ڈسکس دس میٹر، بٹ آئی تھنک دس از اے گڈ پلیٹ فارم ٹو اسٹارٹ دس تھنگ. گلگت میں جو ہے کافی پرانی شعر و شاعری ہوئی پڑی ہے، یا پرانی، مجھے اس کی ہسٹری کا نہیں پتہ، بٹ آئی ہیو ہرڈ فرام سم ون. باقاعدہ بچوں پہ شعر و شاعری ہوئی پڑی ہے، گانے جو محفلوں میں، جی ایگزیکٹلی، جو محفلوں میں گائے جاتے ہیں. جب اس طرح کی کوئی محفل سجتی ہے کسی شادی وغیرہ میں، تو اس طرح کے گانے گائے جاتے ہیں، ان پہ ناچا جاتا ہے. ایک جو ہے تھا ایک گانا کہ اس میں شعر یہ تھے کہ شوٹو کے بلیو داخلے شروع بلن ایڈمیشن کنگین ان ہاسٹلر بولو تو مزہ ہوا ایک سوک میکنگر بولو تو. اور ایک دوسرا تھا کہ لڑکے کا نام دے کے XYZ، ان کا نام اصلی موشن توڑ نیتھل ابال، ایک یہ گانا بھی تھا نا جو بہت وائرل تھا ایک ٹائم پہ. ایگزیکٹلی، یہ والا بھی تھا. ایک اور بھی تھا، اس کو نام میں نہیں بولنا چاہتا، اور اس کے نام کے بغیر وہ مصرع نہیں بولا جا رہا، تو وی ول اسکپ دس ون، کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی کا نام کیا. اور میں نے یہ بھی ابھی کیونکہ اس کی ریسرچ کے اوپر میں نے دیکھا کہ جو بندہ خود چائلڈ ابیوز یا سیکچوئل ابیوز یا جو پیڈوفائل ہوتا ہے، دس گائی اور دس پرسنالٹی ہیز اے ہسٹری آف ہمسیلف، کہ وہ بھی کسی نہ کسی پوائنٹ آف لائف میں ڈیورنگ ہز چائلڈہڈ ابیوز ہوا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. کیا یہ صحیح ہے؟ ناٹ ان آل کیسز، بٹ وی کین سے کہ جو اسپیشلی سائیکوپاتھس ہوتے ہیں ان پہ، اور ناٹ میجورٹی بٹ کافی کیسز ایسے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے. ورنہ کچھ ایسے بھی ہیں ہوتے ہیں کیسز، ساحل کے رپورٹس میں بھی مینشن تھی یہ چیز کہ دے ہیڈ نو بیک گراؤنڈ اور نو سچ ہسٹری لائک دیٹ اینڈ دے یوز ٹو ڈو سچ اسٹف اینڈ ان آور انوائرمنٹ. پھر میرے خیال سے نا یہ چیز جو جن کی ہسٹری نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ سوسائٹی جب اس چیز کو کامنائز کرنے لگ جاتی ہے، نارملائز کرنے لگ جاتی ہے، تو دے سم ہاؤ آر اٹریکٹیڈ ٹو سچ تھنگس. اب ایک لڑکا ہے جو اپنے ساتھ 2 بچے لے کے گھوم رہا ہے، اپنے عمر سے چھوٹے لڑکے لے کے گھوم رہا ہے، اینڈ وہ اس کو ایڈور کر رہا ہے، تو سم ہاؤ جو اس کے سوسائٹی کے اندر دوسرے لوگ ہیں، لڑکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ ڈو دا سیم تھنگ نا. ایگزیکٹلی. تو یہ میرے خیال سے ایک دوسرے کو نا ڈومینوز ایفیکٹ کی طرح کام کرتے ہیں کہ وہ ایک سے دوسری چیز. اس کے بعد جو ہے نا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پیرنٹس کو بھی اویئر ہونا چاہیے نا، ان اسپائٹ آف اونلی چلڈرن،
کہ پیرنٹس کو بھی ہونا چاہیے ایگزیکٹلی یا ان کو بھی بتانا چاہیے. تو آپ نے اس چیز کے اوپر بھی کچھ کام کیا ہوگا یا کوئی ہو رہا ہے اس طرح کا کام؟ جی ایگزیکٹلی. اس میں بھی ہمارے موڈیولز ہیں. اس میں ہم نے 2 موڈیولس رکھے تھے. سب سے پہلے موڈیول میں ہم پیرنٹس کو ٹیچرس کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ابیوز کس طرح امپوز کر رہے ہیں بچوں پہ. ہمارے ماں باپ کو ٹیچرس کو اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بچے کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں, ان کو مستقبل کا بڑا خیال ہے اور جو ہے بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے تقریباً 10 میں سے 9 گھر ایسے ہوں گے جہاں پہ بچہ کسی بھی قسم کے تشدد کا شکار لازمی ہوتا ہے, چاہے وہ ایموشنل ہو, فزیکل ہو, نیگلیکٹ ہو, کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. یہ اس طرح پہلے موڈیول میں ہم یہ بتاتے ہیں پیرنٹس کو کہ وہ کس طرح سے امپوز کر رہے ہیں ابیوز کو. پھر سیکنڈ موڈیول میں ہم اس کا حل بتاتے ہیں. بٹ اب جیسے ایک والدہ تھیں, وہ ہمارے پاس آئیں, انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے, میں اس کو 2 چپیٹے جب تک ماروں نہیں تو وہ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور ایک ٹیچر نے بھی یہی سیم بات ہم سے کی کہ بھائی ایک بیک بینچر ہے, اس کے مارکس وغیرہ بھی نہیں آتے, وہ اینڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ جو ہے شرارتیں کرتا ہے, جب تک اس کو مارو گے نہیں تو وہ سدھرے گا نہیں. اس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں 6 کلاس تک بچہ جو ہے محنت کر کے فرسٹ نہیں آتا. بچے کے اندر نیچرل کیپیبلٹی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو گورنمنٹ اسکول میں رکھیں گے اس نے وہاں پہ بھی فرسٹ آنا ہے. اگر آپ اس کو کسی جو ہے ہائی پروفائل کسی اسکول میں رکھتے ہیں, کسی اچھی اسکول میں, وہاں پہ بھی اس نے فرسٹ ہی آنا ہے. اٹس اونلی دا نیچرل کیپیبلٹی آف دیٹ چلڈرن ہو از میکنگ ہیم اچیونگ دا فرسٹ پوزیشن, ناٹ ہز ہارڈ ورک. اگر ایک بچہ کمزور ہے, وہ جتنی بھی محنت کرے گا, اگر اس کو بی کی جگہ ڈی نظر آ رہا ہے اور ڈی کی جگہ بی, تو وہ پھر اس کی جو ہے مینٹل کنڈیشن اس طرح کی ہوتی ہے. اب اس میں یہ بتاتے ہیں ہم کہ آپ جو ہے فوکس جو ٹاپرز ہیں ان کو چھوڑ کے ان بچوں پہ کریں جو کلاس میں بیک بینچز ہوتے ہیں. ہم نارملی اپنی زبان میں بیک بینچز کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے بچوں کو. ان پہ فوکس کریں, اپنی کلاس کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں. پنشمنٹ سسٹم تو ہر اسکول میں ہے, ایوارڈ سسٹم نہیں ہے. ایوارڈ آپ کوئی پیسے نہ خرچیں, آپ چھوٹے چھوٹے ایوارڈس رکھیں, ٹافی دے دیں, چاکلیٹ دے دیں بچے کو. ٹھیک ہے. اس کو کہیں کہ آپ کلاس کی کاپیز جمع کر کے لائیں, آپ وائٹ بورڈ مٹا دیں, آپ آج دیکھیں کہ کلاس میں کوئی شور تو نہیں کر رہا. یہ چھوٹی موٹی ذمہ داریاں ہیں. اگر یہ کلاس کے ان بچوں کو دی جائے گی جو کمزور ہوں گے تو ان کو ذمہ داری کا احساس ہوگا, اور وہ اس ذمہ داری کا احساس کر کے اپنی کلاس میں ایٹ لیسٹ اگر پڑھتے نہیں ہیں تو پارٹیسپیٹ لازمی کریں گے, اور شور وغیرہ کر کے کسی کو تنگ نہیں کریں گے. اور ہم پیرنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کارپوریٹ پنشمنٹ یا گھر میں آپ فزیکل ابیوز کا نشانہ بناتے ہیں, بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں کسی غلطی کی وجہ سے, ان کا کانفیڈنس مر جاتا ہے. آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے گلگت میں بچوں میں کانفیڈنس کی کتنی کمی ہے. ہمارے اپنے رشتہ دار جتنے چھوٹے بچے ہیں, اگر ہم یہاں پہ لائیں, میں آپ کے سامنے کھڑا کر دوں کسی اور بچے کو, وہ اپنا تعارف بھی نہیں کرا پائے گا اپنے سامنے. بہت ریئر کیسز میں 1 یا 2 بچے ہوں گے جو اپنے آپ تعارف کرا دیں گے, باقی شرما کے سر نیچے کر کے بیٹھ جائیں گے. کانفیڈنس کی کمی کی سب سے بڑی وجہ فزیکل ابیوز ہے جو ہمارے پیرنٹس امپوز کرتے ہیں, جس کو ختم کرنے کی بہت اچھا ضرورت ہے. سو دیز آر دا تھنگس دیٹ وی ڈسکس ود دا پیرنٹس اینڈ ٹیچرس. چلیں, ایک زمانہ تھا نا جب پہلے کے پیرنٹس ہوتے تھے, جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں, تو ان کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز بھی نہیں تھے جہاں سے وہ اویئر ہو سکے نا کہ ان کے سامنے, جیسے فیس بک نہیں تھا. فیس بک پازیٹیولی بھی بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں, یوٹیوب کو نا ریسرچ وغیرہ کے لیے. آج کل جیسے ہم پیرنٹس ہیں, میرا خود ایک بچہ ہے, تو مجھے کافی ساری چیزوں کا نالج ہے کہ اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے, اس کی سائیکالوجی, اس کی موڈ سوئنگز ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو بہت ساری ریسرچ مل جاتی ہے کہ ہم خود بھی دیکھ کے, لیکن سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ کہ اس طرف اٹینشن نہیں ہے کسی کی نا. ایگزیکٹلی. ایون لوگوں کو لگتا ہے کہ گڈ پیرنٹنگ بس یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ہر ایک چیز پرووائڈ کر دو, جو وہ جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے کر دو. اور کچھ لوگ پیار محبت میں اور اپنی محرومیوں میں بھی نا, کہ مجھے نہیں ملا ہے میرے بچے کو مل جائے, اس چکر میں بھی اپنے بچے کی ایک بہت اچھی پیرنٹنگ کرتے 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 ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بہت بری پیرنٹنگ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. نا پرووائڈ کرنا بھی اچھی بات ہے, لیکن سم ہاؤ ہر چیز پرووائڈ کرنا اچھی بات نہیں ہے. فزیکلی اپنے بچے کو پرووائڈ کرنا, اس کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی چاہیے کہ آپ اس کی مینٹیلٹی کے اوپر بھی کام کریں. آپ خود بچپن گزار چکے ہیں, میں جیسے بچپن گزار چکا ہوں, مجھے پتہ ہے میرا بچپن کیسا تھا, اس میں کیا پروز تھے, اس کے کیا کونس تھے. تو میں چاہوں گا کہ میرے بچے کا جو بچپن ہے وہ تھوڑا سا اچھا رہے بنسبت میرے. تو سمیر, مجھے یہ بتائیں کہ گلگت میں جو ہے نا
آپ نے کام کیا پچھلے 1 سال سے, تو ہاؤ مینی کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں گلگت کے اندر چائلڈ ابیوز کے؟ اچھا, جو آفیشیل اتھارٹیز ہیں جیسے پولیس ہے, چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے, وہاں پہ بہت ریئر کیسز جو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, جیسے یہ اس ہفتے کے 2 کیسز جس طرح ہائی لائٹ ہوئے, یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, اور اسی طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. عموماً بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے کوئی کیس رپورٹ ہو, کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں رپورٹ کرنے سے. پچھلے 1 سال ہم نے جو کام کیا ہے اس میں ہمارے پاس تو بہت زیادہ کیسز ہے اسکولس میں, بچیوں کے بہت زیادہ. ہم نے یہ پروجیکٹ بیسکلی اسٹارٹ لڑکوں پہ فوکس کر کے رکھا تھا کہ ہم جو ہے پیڈوفیلیا کو کور اپ کریں گے لڑکوں پہ فوکس کر کے. بٹ جب ہم نے سیشن شروع کیے تو ہمیں پتہ چلا کہ لڑکیوں کے ساتھ تو بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے. گلگت میں لڑکوں کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا لڑکیوں کے ساتھ ہے, اور لڑکوں کو جتنا سپریس کیا جاتا ہے اس سے 2 گنا یا 3 گنا زیادہ جو ہے سپریشن لڑکیوں کے اوپر ہوتی ہے. سو اس وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ جب کیسز بتاتے تھے, اب اوبویسلی ایک چھوٹی بچی آئی ہمارے پاس 3 کلاس کی تھی, اس نے بتایا کہ اس کے اپنے دادا جو ہے اس کو مولیسٹ کرتے ہیں, اس کو ٹچ کرتے ہیں غلط طریقے سے. اب اس 3 سالہ بچی کو پہلے وہ کہتی ہیں کہ کچھ مہینے پہلے تک مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ چیز غلط ہے. اس کی ایک دوست نے اس کو بتایا تھا کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے, تم ان کے پاس نہ جانا. اس نے آ کے ہماری فیمیل والنٹیئرز جو ہیں ان کو بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے, میں کیا کروں. تو اب ہم ڈائریکٹلی اگر جمپ کر کے اس کے ماں باپ کے پاس یا اتھارٹیز کے پاس چلے جاتے تو خدشہ تھا کہ یا پھر اس لڑکی کی جان چلی جاتی یا پھر ہمارے اوپر کوئی بہت بڑا بلیم آ جاتا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ دوسروں کے لیے تو بہت سخت جج ہیں لیکن اپنے لیے بہت بہترین وکیل ہیں سارے, ٹھیک ہے, برداشت نہیں کرتے. اس بچی کو ہم نے کوشش کیا کہ ہم اس کو سمجھائیں, ہم نے اس کو کوشش کی کہ اس کو تھیراپی دیں, تھیراپی بھی ہم نے ان کو دی. ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو آئندہ کے لیے ٹرین کریں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے اس معاملے سے. ہم نے پوسٹ ٹراما اور پوسٹ مولسٹیشن جو اس کے لیے بہتر چیزیں لگتی تھیں ہمارے لیے, ہم نے وہ اس کو بتائیں تاکہ اپنے آپ کو وہ بچا سکے. More than 17 cases were reported since for I guess 1 year that we started the project. How many کتنے؟ More than 17 cases. 17 cases گلگت میں. صرف گلگت سٹی میں. پچھلے 1 سال میں ہم نے صرف سٹی میں ہی کام کیا. یہ بھی کوئی بہت بڑا فگر آئی ڈونٹ تھنک کہ ہے نا جو رپورٹ ہوا ہے. ہم نے صرف سیشنز بھی 30 اسکولوں میں کروایا تھا. نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سمٹمز ہم دیکھتے ہیں نا جو ابیوز ہوتے ہیں بچے یا ان پہ جو اسٹڈی ہم کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ میجورٹی آف دیم آل جو ہے نا سم ہاؤ کہیں نہ کہیں پہ کوئی مولیسٹ ہوتا ہے, کوئی ابیوز ہوتا ہے. کیونکہ PTSD جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ پوسٹ ٹرامیٹک سنڈروم جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ بچہ کہیں پہ میں نے پڑھا تھا کہ ایون دو اگر آپ گرمیوں میں کمبل اوڑھ کے سوتے ہو بالکل ہی تو سم ہاؤ یو آر, یہ ایک سمٹم ہے کہ آپ کو چائلڈ ابیوز ہے آپ کے ساتھ, آپ کی ہسٹری ہے, کسی نے آپ کو میں بھی بہت بچپن میں یا آپ کو خود یاد نہ ہو, لیکن دس از اے سمٹم کہ آپ کمبل اوڑھ کے گرمیوں میں بھی ایک آپ کو سینس آف پروٹیکشن بچپن سے آپ کو اس نے آپ کو سینس آف پروٹیکشن مل جاتا ہے اس کمبل کے اندر. تو اس طرح کی چیزیں ہم جب دیکھنے لگتے ہیں نا تو میجورٹی جو ہے نا ایک لوگوں کی ایک میجورٹی ہے یا بچیوں کی جو کہ مولیسٹ ہوئے ہیں یا پھر ان کے ساتھ چائلڈ ابیوز کا جو ہے نا رپورٹ شاید چیزیں ہوئی ہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ بہت کم رپورٹ ہوئی ہیں نا. ایگزیکٹلی, بہت کم. آپ جتنے ہمارے کیسز پاکستان ابھی 8 مہینوں میں اگست تک, جنوری سے اگست 2026 تک ساحل کے رپورٹس کے اکارڈنگ مور دین 1900 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اینڈ آپ نے خود بھی کہا تھا کہ دیز آر اونلی 1% کیسز دیٹ آر ایکچولی رپورٹڈ دین واٹ از ہیپنڈ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ یونیسیف کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا اونلی 1% آر رپورٹڈ اوور آل ان پاکستان. اب جیسے آپ نے کہا 1900 کہا تو میں میتھمیٹکلی میں نے سوچا کہ 1900 رپورٹ ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1900 رپورٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 190,000 میں بی مور دین دیٹ آر ہیو بین ڈن. تو وہ 1900 تو اونلی 1%. اور اس کے علاوہ نا سمیر آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ ریسنٹ سینیریو کے اندر بھی نا جو ایک چیز ہے جو ایک کیس سامنے آتا ہے تو لوگ انسٹیڈ آف پروٹیکٹنگ دیٹ چائلڈ وہ کسی اور چیز کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا نا کہ
وہ بدنامی سے ڈرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کون سی بدنامی سے آپ نے ڈرنا ہے، کس چیز سے آپ نے ڈرنا ہے. وہ بدنامی سے ڈر رہے ہیں. کوئی خود کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، کوئی اپنے سیکٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، کوئی کاسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، کوئی علاقے کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. بٹ نو ون ہیز بین تھنکنگ اباؤٹ دا مینٹل اسٹیٹ آف دیٹ چائلڈ اور دیٹ ٹراما دیٹ چائلڈ ہیز بین گون تھرو نا. ایگزیکٹلی. کیا سمجھتے ہیں اس میں میں ایک بات سوشل میڈیا پہ کرتا رہتا ہوں کہ یہ مسئلہ گلگت بلتستان اکیلے کا نہیں، اس کے کسی فرقے کا، کسی محلے کا یا علاقے کا نہیں، یہ مسئلہ پوری دنیا کا ہے. اس کے ہر کنٹری کا، ہر ملک کا، ہر علاقے کا، گلگت بلتستان پوری کا، اس کے ہر علاقے، ہر محلے کا مسئلہ ہے. سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب اس طرح کا ایک گلوبل مینیک ہے تو وہ آپ کے محلے کو کیسے اثر کر سکتا ہے. اگر آپ کے محلے میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارے محلے میں سارے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے ہوں. جو اچھے لوگ ہیں وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اب قانون تو ہاتھ میں ہم نہیں لے سکتے، ہم اس کو گولی نہیں مار سکتے، بٹ وٹ یو کین ڈو از یو کین بائیکاٹ دیٹ پرسن، یو کین اسٹاپ انوائٹنگ ہیم اور آپ اس کو رپورٹ تو کر سکتے ہو. آپ اس کو ایجنسیز جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو ہیلپ کر سکتے ہو ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ کلپریٹ، اس کو باہر نکال کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ اس طرح کا جو بھی فرد ہے اس بندے کا کوئی اس کا نہ کوئی کاسٹ ہے، نہ کاسٹ ہے، نہ اس کی کوئی ریلیجن ہے. وہ تو آؤٹ آف ریلیجن یہ کام کر رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی. وہ تو اسلام کی اگر ہم بات کریں تو وہ اسلام کے اگینسٹ، اسلام کے ساتھ تو جنگ کر رہا ہے. وہ بالکل. بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے یا ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے حوالے سے جتنے رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، ان کی زندگی سے، ان کی اسوہ حسنہ سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو ہم تو حیران ہو جاتے تھے کہ انہوں نے اپنے جمعے کا خطبہ چھوڑا اور حسن و حسین کو انہوں نے اپنی گود میں اٹھا لیا نا. اتنا بچوں سے وہ شفقت کی بات کرتے ہیں. تو اسلام تو ایک پرفیکٹ دین ہے، اس میں تو اب کسی پرفیکشن کی گنجائش نہیں ہے نا. بالکل. اس کے باوجود اگر کوئی انسان اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو دین ہی از آؤٹ آف اسلام. ہمیں تو نہیں، میرے خیال میں اس طرح کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو. نہیں، ہمارے لوگ بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہیں. لاسٹ ٹائم ہم ایک سرکاری دفتر میں گئے تھے، وہاں پہ ایک ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے ان کو کہا کہ ہم نا اس طرح سے سیشنز کروانا چاہتے ہیں کیونکہ گلگت کے حالات خراب ہیں. اور انہوں نے ہمیں کہا کہ علاقے کا نام بھی میں بتا دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہمارے استور میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے، تو آپ لوگ بس گلگت میں ہی کر لیں. تو میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، آپ ہمیں گلگت کی اجازت دے دیں، ہم گلگت میں ہی کر لیتے. ایک ہفتہ بیتا تھا اس ملاقات کو کہ استور میں ایک بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ سامنے آ گیا. میں نے ان کو میسج کر کے وہ چیز بھیجی بھی، ان کا کوئی رسپانس نہیں. یہ بھی ایک ڈیلیما ہے نا کہ جب تک میرے اوپر کوئی چیز نہیں آتی، آفت ٹوٹتی نہیں ہے، یہ آفت، تب تک جو ہے نا میں کچھ حرکت کرنے کو تیار نہیں ہوں. اب جیسے کہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے زینب's لیگیسی کے نام سے نا، آپ نے شاید دیکھی ہے، نہیں دیکھی ہے، کہ زینب کے اس مرڈر کیس کے بعد 1-2 سال بعد یہ ڈاکومنٹری بنائی تھی الجزیرہ نے. اس میں ان کے فادر کو لے کے انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی تھی اور دکھایا تھا کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں. تو بلیو می کہ وہ ابھی تک اس ٹراما سے باہر نہیں نکلے ہیں. اب زینب کے مرڈر کو 2.5 سال ہو گئے تھے جب یہ الجزیرہ کی رپورٹ سامنے آئی تھی. تو تب تو وہ، کیونکہ وہ زینب کا جو مرڈر تھا اب وہ سارے پاکستان کے آگے تھا، اس نے بہت زیادہ جو ہے نا پاکستان میں ہلچل مچا دی تھی اور لوگ بڑے جو ہے جذباتی ہو کے باہر آئے تھے. اور زینب کا جو مرڈر تھا اس کی خود ایک ہسٹری تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس نے اور جو ہے نا 7 بچیاں اور تھیں جن کو اس نے قتل کیا تھا ابیوز کرنے کے بعد نا، اس نے ان کو مار دیا تھا. اب وہ تو ایک ہی رپورٹ ہے جو کہ میرے خیال سے میرے سامنے ہے، میں بھی، آپ وکیل آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، کہ وہ ایک کیس تھا جو کہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا. اس مرڈرر کو میرے خیال سے پھانسی کی سزا ہوئی نا. اب زینب کے جو فادر ہیں وہ اسی چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے ہمیں دکھایا کہ زینب کے مرڈر سے 1 مہینہ پہلے کیا ہوا تھا. ایک اور بچی تھی کائنات اس کا نام تھا. وہ بچی ابھی پیرالائز ہے. اس مرڈرر نے اس کے ساتھ اس کو ابیوز کیا، دین ہی اٹمپٹڈ مرڈر، اس نے اپنی طرف سے اس کو مار دیا. لیکن سم ہاؤ وہ بچ گئی، کسی نے اس کو بچا لیا، اس کے پیرنٹس کو رپورٹ کیا. ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ بچی
ٹوٹلی پیرالائزڈ ہے, وہ کھانا تک نہیں کھا سکتی, اس کی ناک میں سے اس کو کھانا کھلاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہیں, اور یہ ڈیلیما ہے جب تک ہمارے اوپر خود نہیں بیتتی ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی میرے ساتھ نہیں ہوگا ایسا, لیکن ہم سب جو ہیں, میرا بچہ جو ہے وہ کل اس بچے کی طرح, میرا بچہ بھی ولنریبل ہے. میں اس سوسائٹی میں رہتا ہوں, میرا بچہ اسی سوسائٹی میں رہے گا, کل کو باہر نکلے گا. ابھی چھوٹا ہے, میں اس کو اپنی پروٹیکشن میں رکھوں گا, لیکن کل کو تو باہر نکلے گا نا, ظاہر ہے. تو میرے خیال سے اویئرنیس اور احساس ہر بندے کو ہونا چاہیے کہ وی آر, ہم سارے جو ہے نا باہر نکلیں گے. ایگزیکٹلی. تو سمیر مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا ایک کیس آتا ہے ٹپیکلی, لیٹ سے ایک ہو جاتا ہے, تو واٹ از دا فرسٹ تھنگ کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, کیسے ہینڈل کرنا چاہیے, کیا پولیس کو کال کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے بچے سے بات کرنی چاہیے. سب سے پہلے بچے کو کنسول کرنا چاہیے, اس کو حوصلہ دینا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو بھی گیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ اس وقت بچہ ٹراما میں ہوتا ہے. اگر آپ خود بھی اس کے سامنے پینک کریں گے, اس کے سامنے اچانک رونے لگ جائیں گے یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے, تو اٹ از پاسبلٹی کہ بچہ جو ہے وہ سفر کر جائے لانگ ٹرم کے لیے. کوشش کریں کہ سب سے پہلے بچے کو کنسول کریں, اس کو بٹھا کے اس سے بات کریں آرام سے, اس کو پانی وغیرہ پلائیں. The second thing that you have to do is to call the police and report the case to them. They will come and take foreign action against them, جو بھی culprits ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک سارا لیگل پروسیجر شروع ہو جائے گا. The most important thing is the therapy of that child. بچہ اگر بہت گہرے ٹرامے میں چلا گیا تو اس کا پورا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے. ضروری ہے کہ بچے کو جو ہے اس ٹراما سے نکالا جائے, اس کے لیے تھراپی وغیرہ کروانی ہے. ابھی جو ریسنٹ کیس ہوا ہے آج کل کے دن, اس میں بھی ہم نے بچے کے جو پیرنٹس سے کنسنٹ لی ہے کہ ہم اس کی تھراپی کروائیں. وی آر کنسلٹنگ ڈفرینٹ ڈاکٹرز ہو آر ہیئر اینڈ ول ٹرائی ٹو ریچ دیم آؤٹ, ول برنگ دیٹ چائلڈ ٹو دیم, اور پھر ہم کوشش کریں گے اس کی کسی طرح سے تھراپی ہو اور بچہ اس چیز سے باہر آ سکے. کیونکہ خود میں پرسنلی بھی ملا تھا بچے سے, ہی واز ان ٹراما, وہ بات بھی نہیں کر پا رہا تھا صحیح سے. تو یہ چیزیں ہیں, بچے کا ٹراما از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کلپریٹ جو ہے وہ تو اس کو تو کوئی اثر نہیں پڑتا, وہ قانونی کارروائی چلتی رہتی ہے. آواز اٹھانا بہت لازمی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ چپ نہ رہیں, اپنے آس پاس لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ آواز اٹھائیں, ان کے لیے ریلیونٹ اتھارٹیز کو بتائیں. صرف اتھارٹیز کو بتانا بھی میرے خیال سے انف نہیں ہے. آس پاس کی جو ہے لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ آپ کے لیے آواز اٹھائیں, اور آپ کی آواز پھر جو ہے گورنمنٹ تک بھی پہنچے اور وہ پھر ایکشن لے اس چیز کے خلاف. تو اس ریسنٹ کیس کے اندر کیا گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے؟ جی, اس میں ہمارے جو سی ایم ہیں انہوں نے خود بھی نوٹس لیا تھا, اور انہوں نے ڈائریکشنز دی تھی کہ اس پہ جو ہے سخت قانونی کارروائی کی جائے, اور جو کلپریٹ ہے اس کو جلد از جلد اریسٹ کیا جائے. بٹ ابھی تک وہ اریسٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ مفرور ہے. ہی از بین ہائیڈنگ. لیکن ہے اس طرح ہے. لیکن میں یہ اس پہ میں سوچ رہا تھا سمیر کہ یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں, پیڈوفائلز کیوں پیدا ہوتے ہیں, یا یہ سائیکالوجی کا میٹر ہے, یا اس طرح کی چیزیں ہوتی کیوں ہیں. تو میرے خیال میں جو ہے نا, جو رپورٹس میں نے دیکھی یا جو جتنی میری اسٹڈی ہے اس کے اندر, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ریزنز ہیں جو کہ اس کو کاز کرتی ہیں. جیسے کہ پاورٹی ہے. اب دیکھیں بہت سارے بچے ہیں, اوور 129 ملین پیپل بچے یہاں پہ ہیں. 4 ملین بچے جو ہیں وہ روڈس پہ ہیں نا. 4 ملین کے 40 ملین ہیں ایگزیکٹلی, آئی ڈونٹ نو بٹ آئی ہیو ریٹن سم ویئر ہیئر کہ نا 35 to 40 ملین آئی گیس نا, ہاں 36 ملین بچے جو ہیں نا وہ روڈس پہ ہیں, جو کہ کمانے نکلے ہیں, جو کہ اسکولز میں نہیں ہیں, جو کسی مدرسے میں نہیں ہیں. یہ بچے کیا کرتے ہیں, ناؤ دے آر ولنریبل. باہر جب نکلتے ہیں تو یہ سارا دن کہیں کچرا چنتے ہیں, کہیں کوئی کباڑی کا کام کرتے ہیں. اینڈ جو سائیکالوجی جو پیڈوفائلز کو ٹریگر کرتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک تو پاورٹی میں گرو اپ ہوتے ہیں, سم ہاؤ دے دیم سیلف ہیو بین ابیوزڈ. وہ آپ نے دیکھی ہوگی, وہ ایک بنی تھی, عمران خان خود اس میں فیچر تھے نا, وہ جو بتا رہے تھے اس کیا نام تھا, کلوور فلمس نے ایک ہڈن شیم کے نام سے نا ایک بنائی ہے, ہڈن شیم آف پاکستان کر کے نا ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے. اس میں پورا انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ
بچہ بازی جو ہے وہ ایکچولی ہوتی کیا ہے, کہاں ہوتی ہے. انہوں نے ٹرک ڈرائیورس کو اسپیشلی انہوں نے دکھایا کہ وہ کس طرح سے اس چیز کے اندر ہوتے ہیں, اور انہوں نے بتایا گیا. اور پھر میں ابھی ڈسکس کر رہا تھا آپ سے کہ سم ہاؤ دے ٹرائی ٹو پروٹیکٹ بیہائنڈ سم تھنگ نا, کہ وہ ابیوز تو کرتے ہیں, اور پھر آپ کو آ کے اگر کسی سے آپ کی بات ہوئی ہو, آپ نے ریکگنائز کیا ہو نا, کہ آپ اس کو بولتے ہیں آپ نے کیا ہے, اس کی ہسٹری جاننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہاں میں نے کیا تو ہے بٹ ابھی شرمندہ ہوں, میں 5 وقت کا نمازی ہوں, قرآن بھی پڑھتا ہوں. تو ہی از ٹرائنگ ٹو ہائڈ بیہائنڈ سم تھنگ کہ یہ میں نے کیا ہے بٹ دیکھیں یہ کر رہا ہوں, میں ابھی برا کام کر رہا ہوں تو اچھا بھی کر رہا ہوں, وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ یہ کیسے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. کیا کسی کا نمازی دکھنا, نمازی ہونا, اچھا دکھنا, دیندار دکھنا کیا کافی ہے اس کے گناہ کو چھپانے کے لیے؟ دیکھیں انوائرمنٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ اسلام کا کارڈ جو ہے وہ بڑے لیولز پہ بھی کھیلا جاتا ہے. لوگ اس چیز کو بڑا استعمال کرتے ہیں کرائم سے علاوہ بچنے کے لیے. اور بھی بہت سارے اسپیکٹس ہیں جن میں جو ہے اسلام کا کارڈ یوز کیا جاتا ہے بچنے کے لیے. اس سے ایک ایکسپیکٹ یہ بھی بن جاتا ہے لوگوں کی پرسیپشن میں کہ مدرسے جو ہیں یا پھر جو اسلامک انسٹیٹیوٹس ہیں وہ انسیف ہیں. وہاں پہ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کام زیادہ ہوتے ہیں, یا پھر اسپیسیفک لوگ یا اسپیسیفک گروپ آف پیپل جو ہے اس طرح کے کاموں کو پروموٹ کرتے ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. جبکہ ایسا نہیں ہے. بہت سارے مدرساز ہیں نا جو ابھی میں جب دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں, روڈز کے اوپر جو بچے ہیں, پشاور میں میرے خیال میں ایک مدرسہ ہے جو بہت پرانا مدرسہ ہے, ان استاد کا قاری صاحب کا نام مجھے یاد نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں ان بچوں کو اٹھا کے لاتے ہیں جو روڈز پہ کچرا چنتے ہیں دن میں 200-300 روپے کے لیے نا. اب وہ کیا کرتے ہیں, ان کو وہ چیز پرووائڈ کرتے ہیں جس کے لیے وہ روڈس کے اوپر ہیں. مثلا وہ کھانا کھانے یا کسی بھی وجہ سے میجورٹی آف بچے جو گھر سے بھاگے ہوتے ہیں, میجورٹی آف بچے جو ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے, جو یتیم ہوتے ہیں, تو اس طرح کے بچے وہ جو کیا کرتے ہیں, وہ قاری صاحب اٹھا کے اپنے مدرسے میں اپنے پروٹیکٹیو شیلٹر کے اندر لے کے آتے ہیں ان کو, اور وہاں ان کو بٹھا کے حفظ قرآن کراتے ہیں, سارا قرآن پڑھاتے ہیں, ان کو قرآن سکھاتے ہیں, ان کے کھانے پینے رہنے ہر چیز کی رسپانسبلٹی وہ اٹھاتے ہیں. اب دیکھیں 25 to 40,000 مدرسہ جو کہ پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہیں, نو ڈاؤٹ کیسز زیادہ بھی ہیں, اور میجورٹی آف جو ہے نا کمیونٹی جو یہ ہے مدرساس کی وہ ایک اچھی نیت سے کام کرتی ہے. لیکن جو رپورٹ ہوتا ہے وہ ایک انڈیویجول ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹ. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, اپنی دوسری جو گرجز ہیں ان کو اس کے اندر مکس اپ کروا دیتے ہیں. بالکل آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں نا. بالکل. کہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی تعصبات کو اس کے اندر مکس کر دیتے ہیں, جیسے ابھی یہاں پہ ہو رہا ہے نا. بالکل. اب میں دیکھ رہا تھا کہ اب یہ بچے کا کیس آیا تھا, لوگ ڈفرینٹ پوسٹ لگا رہے تھے, ہر فیس بک پوسٹ کے کمنٹ جو کمنٹ سیکشن وہ جنگ کا میدان بنا ہوا تھا. ایگزیکٹلی. میں نے پھر وہیں کا بتایا نا آپ کو کہ لوگ کسی چیز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں بٹ وہ بچہ نہیں ہے. دیٹ از سم تھنگ ایلس نا. مطلب آدھا ایک گروپ جو ہے وہ اپنے علاقے کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, ایک گروپ جو ہے وہ اپنے فقے کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, اور جو ہے بچے کو جو ہے آگے 1 یا 2% لوگ ہیں جو ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. باقی سارے, میں نے خود بھی ایک پوسٹ لگائی تھی اور کافی اس نے ریچ پکڑی. اس میں دیکھ رہا تھا کہ کمنٹ سیکشن میں there were I guess more than 300 comments and only 50 of them were condemning that act that happened to the children. ایگزیکٹلی. ابھی نا کل 2 دن پہلے کی بات ہے, 2-3 دن کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے, ایک ہماری کنٹینٹ کریٹر ہیں یہاں گلگت میں جنہوں نے اسی ٹاپک کو چھیڑا نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اس ٹاپک کو چھیڑا اینڈ دیٹ وینٹ ٹو سم ویئر ایلس. بالکل. انہوں نے ان کی پرسنالٹی کے اوپر کمنٹ کیا, ان کے جو ہے دوپٹے پہ بات آ گئی. ایگزیکٹلی. کہ آپ دوپٹہ کیوں نہیں کرتی ہیں, آپ کیوں نہیں جاتے. دیکھیں کہ آپ کس جگہ سے, کس سیکٹ سے, کہاں سے بلونگ کرتے ہیں, آپ کا تھنکنگ پیٹرن کیا ہے, وہ آپ جو بولتے ہو نا تو ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. جو حضرت علی نے نہیں بتایا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. وین یو اسٹارٹ ٹو ٹاک تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی خود کی مینٹیلٹی کیا ہے. اب دیکھیں وہ بہت ہی ٹیبو قسم کے ٹاپک میں کہوں گا نا. لوگ تو اب آتا ہے پتہ نہیں اس پروگرام کے بعد میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے, لوگوں نے کیا کیا لکھ دینا ہے نیچے.
بٹ نا بڑی ہمت بڑا گٹ چاہیے ہوتا ہے بالکل، اسپیشلی ایک فیمیل کو اس طرح کے ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے. اور لوگ پھر آتے ہیں اس کے نیچے کہ بھائی آپ نے چادر نہیں پہنی. یار وہ بتا کیا رہی ہیں؟ اگر ایک انگریز لڑکی نان مسلم لڑکی ہے اور وہ آ کے کہتی ہے کہ چائلڈ ابیوز ایک بری چیز ہے، تو کیا اس کے نیچے ہم یہ لکھیں گے کہ آپ نے چادر نہیں پہنی ہے؟ اب اس کی بیلیوز ہیں، اس کی نارمز ہیں، اس کا جو ہے، لیکن وہ کون سی چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، کس چیز پہ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ فوراً سے کہیں گی نا یہ تو انگلینڈ کی ہے، یہ کوئی بات نہیں، نہ پہنے چادر. لیکن بات جو ہے بہت اچھی کر رہی ہے نا. اس طرح سے ہم چیزوں کو لیتے ہیں نا. ظاہر سی بات ہے، ہمارا جس بات پہ کنسرن ہو ہمیں اسی بات کو ڈسکس کرنی چاہیے. ہم اس کی پرسنل جو ہے بلیوز پہ یا پھر اس کی پرسنل چوائسیز پہ بات کریں گے تو وہ اوبویسلی ہمارے لیے خود ہی جو ہے ایشو بن جاتا ہے. پھر انہوں نے بعد میں ایک اور ویڈیو بنائی تھی، میرے خیال سے وہ بہت زیادہ میرے خیال میں وہ ہیراس ہوئی ہیں شاید نا، اس کو میں ہیراسمنٹ ہی کہوں گا. شاید انہوں لوگوں نے ان کو میسج کیا ہوگا، کسی نے کامنٹ کیا ہوگا، ضرورت سے زیادہ چیزیں کی ہوں گی. سم ہاؤ شی ہیو ٹو کم فورتھ، اور ان کو بولنا پڑا کہ میں نے اس طرح کی چیز ڈالی ہے، آپ اس پہ بات کریں، آپ میرے دوپٹے پر جو ہے نا بات نہ کریں. تو چلو یہ چیزیں ہیں. اب مینٹیلٹی کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے لوگوں کی نا. میں سمجھتا ہوں قانون، لاز، پروٹیکٹیو ایجنسیز، کوئی ہاٹ لائن، کوئی اپلیکیشن بنانے سے کام نہیں بنے گا. نا وی آر سیلف ہیو ٹو بی اویئر آف دیز تھنگس کہ یار ہمیں خود جو ہے نا، اب بڑے بڑے یونیورسٹی میں پڑھانے والے پروفیسرس ہیں اچھے عہدوں میں، جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ گورنمنٹ پوزیشنس جو ہے نا وہ ایکوائر کرتے ہیں، بٹ سم ہاؤ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے سوسائٹی کا. بچہ ایک سب سے اہم مسئلہ اس چیز میں یہ ہے کہ بچے کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا لوگ سیکس ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں. Discussing them about their safety is not a sex education. You are just telling them the tactics which they can use to protect themselves. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اب عموماً ہم سیشنز وغیرہ کی پرمیشنس کے لیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ ایک سیکس ایجوکیشن بتانے کے لیے آئے ہیں. ہم صرف ان کو اتنا بتاتے ہیں کہ بھائی گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئے ہیں سیکس ایجوکیشن دینے کے لیے بچوں کو، جبکہ ایسا نہیں ہے. جب تک آپ بچوں کو کلیئرلی چیزیں نہیں بتائیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے اپنے بچوں کو اگر سیکس ایجوکیشن دینی بھی ہے تو اس میں ماں باپ کو کوئی مسئلہ ہونا چاہیے. Exactly. اگر والد ہیں تو اپنے بیٹوں کو دے سکتا ہے، والدہ اپنی بیٹیوں کو دے سکتی ہیں. ان کو سمجھایا کریں چیزوں کا تاکہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، ان کو کوئی مولسٹ نہ کرے، ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو ان کو نارمل لگے یا جو ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ غلط ہے. غلط اور صحیح کا پتہ ہوگا تو تب جا کے اس پہ آواز اٹھائیں گے. اگر آپ کے ساتھ میں کوئی ایسی کوئی بھی بات کروں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ غلط یا صحیح ہے، آپ اس چیز کے بارے میں کسی کے ساتھ ڈسکشن ہی نہیں کریں گے. آپ بولیں گے کہ ہاں بس بات ہو گئی تھی، ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ جو میں نے بات کی ہے وہ غلط ہے، آپ لازمی جا کے ڈسکس کریں گے کہ ہاں سمیر نے میرے ساتھ اس طرح کی غلط بات کی تھی. سو دس از ہاؤ دا چین فالوز. آپ نے بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. اور اس میں نا دوسری وہیں پھر جا کے بات بنتی ہے کہ پیرنٹس کو خود نہیں پتہ ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے ان کا بچہ جیسے ہے نا بڑا کانفیڈنٹ ہے جب وہ بالکل اسٹرینجر سے بات کرتا ہے. بالکل. مثلا میرا ایک دوست ہے، وہ میرے چائلڈ سے بچے سے فرسٹ ٹائم مل رہا ہے، تو اگر فرسٹ ٹائم مل رہا ہے تو میں اس کو فورس کرتا ہوں، دیکھو بچے چاچو آئے ہیں، ان سے آپ ہاتھ ملائیں، سلام کریں. وہ ریزسٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں ملاؤں گا ہاتھ. وہ کیوں نہیں ملائے گا؟ بیکاز ہی از اے اسٹرینجر ٹو دیٹ لٹل پرسنالٹی. وہ اس کا کمفرٹ زون نہیں ہے. میرے ساتھ وہ میرے لیپ میں بیٹھتا ہے، میری گردن پہ چڑھتا ہے، مجھے دیکھیں یہاں پہ اس نے کاٹا ہے، تو وہ ہی فیل سیف نا، وہ سیف فیل کرتا ہے میرے گھر میں، میرے گھر کے لوگوں کے ساتھ، اپنی مدر کے ساتھ، میری سسٹرز کے ساتھ نا. لیکن جب باہر سے کوئی آتا ہے تو ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو ٹاک. پھر لوگوں پیرنٹس کو لگتا ہے یہ بدتمیز ہو گیا ہے، یہ تو ہاتھ نہیں ملا رہا ہے. بہت چھوٹے بچے ہوں تو ان کو زیادہ فورس بھی نہیں کرتے، لیکن اگر بچہ نا دیکھیے 4 5 6 سال کا ہو نا تو اس کو زیادہ کرتے ہیں. تم نے ان کے جانے کے بعد بھی کرتے ہیں، تم نے سلام کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم مارتے بھی ہیں اس چیز. ایگزیکٹلی. تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ اس سے پہلے ان کو سائیکالوجی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ نہیں بھائی، وہ ان کا کمفرٹ زون نہیں ہے، وہ آپ کا دوست ہے، اس کا دوست نہیں ہے وہ.
نا. ایگزیکٹلی. اور کہیں پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس نا اوفینڈ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میرے پاس نہیں آتا ہے, مجھ سے بات نہیں کرتا ہے, تمہارے تو گلے لگ جاتا ہے, میرے تو گود میں بھی نہیں بیٹھتا. بالکل. بڑے گلے ہوتے ہیں, بہت گلے ہوتے تو یہ سائیکالوجی سمجھنی ہے. بچہ نا ایک طرح سے میرے خیال میں ایک ہائبرنیشن اسٹیٹ میں ہوتا ہے جہاں وہ چیزوں کو دیکھ کے لرن کرتا ہے بس. اس کے علاوہ کسی چیز کو وہ ریممبر, کیونکہ اس کی برین ڈیولپمنٹ اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ چیز کسی چیز کو یاد رکھے. اب اس کے لیے ایک چیز ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی ہیں. اب میرے گھر میں میرا بچہ ہے تو جتنی بھی بلانگنگز ہیں وہ پڑی رہیں گی, وہ شیئر نہیں کرے گا. جب کوئی بچہ دوسرا باہر سے کہا کے کوئی اٹھائے گا تو وہ ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتا, جب چلے جائیں گے تو ان کے ساتھ کھیلتا بھی نہیں ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری ہیں نا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بچے کی سائیکالوجی کے ریلیٹڈ بہت ساری ہزاروں ویڈیوز بنی پڑی ہیں, اچھی ویڈیوز بنی ہیں. اگر بہت ساری بکس ہیں جہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں, ویڈیوز ہیں جہاں سے رپورٹس ہیں, ڈاکومنٹریز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنے بچے کی سائیکالوجی پہ کام کریں, اس سے پہلے اپنی سائیکالوجی پہ کام کریں. بالکل. ہمارے یہاں پہ ایک پرسیپشن یہ بھی بنا ہوا ہے نا کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اگر بچوں کو پیدا کر دیا تو دیٹس ہماری ہم نے کھانا پینا دے دیا, اسکول جانا, اسکول کتابیں دے دی, بیگ پکڑا دیا, یونیفارم پہنا دی, بس باقی ماں کی ذمہ داری. باپ جو ہے وہ رات کو 10-11 بجے آتے ہیں, بچے سوئے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ صبح چلے جاتے ہیں. تربیت ماں باپ کے ساتھ جو بانڈ ہے وہ اگر لیک کرے تب بھی بچے جو ہے ابیوز کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ اس طرح کا جب بانڈ نہیں ہوگا تو بچے ڈسکس نہیں کریں گے آپ کے ساتھ چیزیں. اوبیسلی وہ یہی سوچے گا کہ میں بھائی ابا کو بتاؤں گا تو انہوں نے مجھے سے 3 چپیڑے مارنی ہے کہ بھائی تم نے یہ غلط کام کیا کیوں ہے. یا پھر وہ یہ سوچے گا, مثال کے طور پر اگر ایک بچہ غلطی کرتا ہے, غلطی کرنے کے بعد اگر اس کے والدین اسٹرکٹ ہیں تو بچہ تو یہی سوچے گا کہ میں, ایک بندہ مثال کے طور پر آ کے اس کو بلیک میل کرے بچے کو کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے, میرے ساتھ فلاں جگہ پہ چلو ورنہ میں تمہارے ماں باپ کو بتا دوں گا. اب اس بچے کے دماغ میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اگر غلطی سے بھی اس نے میرے ماں باپ کو بتا دیا تو میری تو بری حالت کر دینی ہے انہوں نے, مجھے تو بہت مارنے انہوں نے. تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے, الٹیمیٹلی وہ بچہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے, پھر ایکسپلوئٹ ہو جاتا ہے. ماں باپ کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, بہت زیادہ, کہ بچوں کے ساتھ پیار سے رہنا ہے, بچوں کو ٹائم دینا ہے, ان کو آپ کا ٹائم چاہیے, ان کو آپ کی محبت چاہیے, ان کو آپ کا پیار چاہیے, ان کو آپ کی اٹینشن چاہیے. ان کو تقریباً کم از کم کوئی 15 سال تک یا 7 سال تک, کم از کم 15 آپ نہیں کر سکتے. مولا علی کا بھی قول ہے کہ 7 سال تک اپنے بچے کو جو ہے وہ بادشاہ بنا کے رکھیں, پھر بے شک 18 سال یا 15 سال تک غلام بنا کے رکھیں, اس کے بعد وزیر بنا کے رکھیں. تو 7 سال تک تو ایسے ہی ان کو ٹرامیٹک ماحول میں رکھا جاتا ہے, بچے کو اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ بھائی روب دبدبا ہو ہمارا. ایسا سمجھتے ہیں کہ والد صاحب دروازے سے آئیں تو گھر میں بھائی کوئی بالکل خاموشی ہو, کتابیں کھولنی ہیں بھائی. تو یہ ڈر کا ماحول جو ہے وہ بچوں کو جو ہے آپ سے ہی دور کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ ماحول ہی ڈر کا ہے نا. ایگزیکٹلی. ڈر کا ماحول ہے تو وہ اس میں تھرائیو کیسے کرے گا. اب بہت سارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالتے ہیں. بالکل بھائی تم نے اچھا دکھنا ہے, مثلا صبح آپ جاتے ہو اسکول, آپ کا یونیفارم اچھا ہو, آپ کے شوز پالشڈ ہوں, آپ کے بال بنے ہوئے ہوں. کئی پیرنٹس نا اپنے بچوں کے ہیئر سٹائلز تک نا کہ اس کے بال کے کہ یہ والا ہیئر سٹائل آپ نہیں کرنا ہے, لمبے نہیں رکھنے ہیں, چھوٹے نہیں رکھنے ہیں, داڑھی پوری رکھنی ہے, مونچھیں جو ہے نا بہت اسٹرکٹ, جیسے آرمی والے جو کرتے ہیں نا. تو وہ آپ کے گھر میں آتا ہے تو اپنے گھر کو ایک کمفرٹ زون بنانا ہے نا, جہاں پہ وہ ہر چیز آپ کو رپورٹ کر سکے, آپ کو بتا سکے. نہیں کہ وہ یہ نہیں سوچنا پڑے نا ایک بچے کو کہ میں ابھی یہ کام کروں تو میرے ساتھ کیا ہوگا, وہ بھی گھر میں. ایگزیکٹلی. اب گھر از دا موسٹ سیفسٹ پلیس فار اے چائلڈ, اور اس میں بھی جو فادر ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے ان کیس آف فزیکل سیفٹی, کہ یار یہ مجھے باہر کی طوفان سے کوئی مجھے مارے, کوئی مجھے ہارم کرے تو یہ بندہ مجھے بچائے. تو ایون اتنا ہونا چاہیے بڑے بچے جو ہیں 14-15 ایئرز آف ایج کے, ان کے ساتھ بھی کہ آپ کا بچہ ایٹ لیسٹ آ کے آپ کو بتائے, اس کو یہ اطمینان ہو نا کہ میں بتاؤں اس کو, یہ میرے فادر ہیں, اس کو میں بتاؤں تو یہ مجھے مارے گا, پیٹے گا, لیکن یہ اس مسئلے سے بھی یہی نکالے گا. ایگزیکٹلی. اتنا تو کانفیڈنس ہو نا بچے کو, لیکن اس کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ مارے گا.
سمیر مجھے یہ بتائیں نا، اس سب کے باوجود جیسے گلگت کے کانٹیکس میں اگر ہم جائیں تو 90% آف دا پیرنٹس واز اسٹرکٹ. جب میرا چائلڈہڈ تھا یا میری ایج کے لڑکے ہیں یا آپ کی ایج کے لڑکے ہیں، ان کے پیرنٹس جو ہے نا موسٹلی اسٹرکٹ ہوا کرتے تھے. تو آپ کے پاس ہے کچھ کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس یا کوئی ایسی کہانی، کوئی بات کسی کی، آپ کی خود کی، آپ نے دیکھی ہوئی ہیں چیزیں؟ اچھا، اس میں میرے پاس ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے میرے اپنے ایک دوست کی. وہ میرے محلے کا ہی تھا، نام اس کو نہیں بتاؤں گا، وی ول ازیوم ہز نیم از شزیب. شزیب جب چھوٹا تھا، والد صاحب اس کے بہت اسٹرکٹ تھے، بہت زیادہ. ایک دن وہ گیا، اس نے انڈر کنسٹرکشن ایک مکان تھا وہاں پہ سگریٹ لگا لی، ایک سگریٹ پینے لگ گیا. کسی اس کے والد صاحب کے دوست نے اس کو دیکھ لیا وہاں پہ اور اس کے والد صاحب کو بتا دیا. والد صاحب نے بہت مارا اس کو، بہت زیادہ، بہت، اتنے کہ اس کے نشان پڑ گئے جسم پہ. اس کو گالیاں بھی پڑیں، اس کو دھمکیاں بھی دی گئی کہ آئندہ کے بعد اگر تم نے یہ کام کیا تو ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں فستاں. اس نے نہیں پی سگریٹ. اس کے بعد اس نے اس چیز پہ ہاتھ نہیں لگایا. مجھے شزیب بتاتا ہے کہ میں لاہور جب نکلنے لگا تو میری والدہ نے مجھے ایک نصیحت کی. میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جب پنجاب جاؤ گے، آپ جس ڈاؤن سٹی میں جاؤ گے تو لوگ وہاں پہ چرس بڑے بڑے نشے کرتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی بھی بڑا نشہ کرنے سے پہلے ایک بار اپنی ماں کا چہرہ اپنے سامنے رکھنا، اپنے باپ کا چہرہ اپنے سامنے رکھنا. ایک بار سوچ لینا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا ایسا کچھ کر کے یا تم بیمار پڑ گئے تو ہمارا کیا ہوگا، تم ہمارے صرف ایک ہی اثاثہ ہو. شزیب بتاتا ہے کہ وہ جو ہے لاہور آیا. شزیب نے 6 سالہ لاہور کی زندگی میں کبھی چرس کو یا پھر کسی دوسرے نشے کو ہاتھ نہیں لگا. لیکن شزیب جیسے ہی لاہور آیا اس نے تیسرے دن میں سگریٹ پینا شروع کر دی. مورل آف دا اسٹوری از کہ آپ بچے کو اگر ڈانٹیں گے، اس کو ماریں گے، وہ چیز صرف آپ کے سامنے نہیں کرے گا، وہ چیز آپ کی غیر موجودگی میں اس نے کرنا ہی ہوتا ہے. کیونکہ بچے کے اندر وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایکسپیرینس کرنے کی، اس چیز کو دیکھنے کی، اس چیز کو کرنے کی ایک خواہش ہوتی ہے. وہ تو کوئی نئی چیز ہے نا، نئی چیز ہے. لیکن آپ جب اچھے سے پیار سے اس کو سمجھاتے ہیں، جیسے اس کی والدہ نے اس کو سمجھایا، بتاتا ہے وہ خود کہ 6 سال تک اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا کسی چیز کو، لیکن لاہور کا تیسرا دن تھا کہ اس نے سگریٹ پینا شروع. یہ ایسا ہے نا کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی پیرنٹنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کے اراؤنڈ نا ایک فینسنگ بن جاتی ہے، ایک پروٹیکٹیو فینسنگ، کہ اس فینسنگ کے اندر آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، بیکاز یو آر ان سرویلینس. آپ کو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، آپ کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، آپ کے چاچا دیکھ رہے ہیں، آپ کے بھائی دیکھ رہے ہیں. بٹ وین یو لیو دیٹ فینسنگ تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں کرو جو آپ اس فینسنگ کے اندر بیٹھ کے امیجن کرتے تھے. ایگزیکٹلی. تو ہوتا یہی ہے. لوگ نا، اب دیکھیں ایک پیرنٹ ہے جو اسموک کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے اپنے بچے کے سامنے، بہت سارے لوگ نیگلیکٹ کرتے ہیں، بچہ ہے یار اس کے سامنے پیوں گا کیا کر لے گا نا. لیکن اب وہ تجسس بڑھتا جا رہا ہے کہ یار یہ کیا کرتا ہے، یہ کیوں پی رہا ہے میرا پیرنٹ، یہ کیا ہے، ان کے ہاتھ میں بھی، ان کے ہاتھ میں بھی ہے، اس میں سے دھواں نکل رہا ہے. بہت چھوٹا بچہ وہ ایسے ہی سوچے گا کہ یہ کیا ہے. ایونچولی اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ سگریٹ ہے. اب لوگ اس کو پیتے ہیں، جب اسموکر سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ اس سے سیٹسفیکشن ملتی ہے اور سم ہاؤ مزہ آتا ہے، کچھ ہوتا ہے، کچھ تو ہوتا ہے ویسے. تو وہ تجسس بڑھ جاتا ہے نا، انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے جب آپ گرو کرتے ہو. ہر طرف دیکھ رہا ہے، بہت کامن چیز ہے سگریٹ، آپ کو ہر دوسرے تیسرے بندے کے ہاتھ میں دکھ جاتی ہے نا. تو اب وہ بچہ جیسے ہی اس کی باؤنڈری جو ہے نا اس گھر کے احاطے سے بڑی ہوتی جاتی ہیں، محلے تک، محلے سے بازار تک نا، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ جیسے آپ نے بتایا ڈھونڈتا ہے، اینڈ ہی وانٹس ٹو ایکسپیرینس دیٹ. اس کی نیچر ہے، وہ چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ہر انسان ہے. وہ تو ہیومن نیچر ہے نا. ایگزیکٹ. اب دیکھیں کہ کوئی کام، اب مجھے نا اپنی اس میں لائف کے اندر ایک بار نا اسکائی ڈائیونگ کرنی ہے. مثلا میرا دل کرتا ہے کہ میں اسکائی ڈائیونگ کروں، اور وہ بھی فری فال، جو اوپر جا کے نا اس میں جہاز میں جاتے ہیں اور چھلانگ، وہ کرنا ہے مجھے. اب میں نے کبھی زندگی میں پیراگلائڈر کو ہاتھ نہیں لگایا، ایون گلگت میں ہوتا ہے، لیکن مجھے وہ کرنا ہے کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے، ایک ڈوپامین رش ہے نا. تو یہاں بھی ایسا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے سامنے اگر نہیں چاہتے ہو کہ وہ کوئی اس طرح کا کام نہ کرے تو آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. بالکل نا. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ کوئی جمناسٹ بنے، کوئی باڈی بلڈر بنے، تو آپ کو کرنا ہے، آپ نے جانا ہے کل سے جم. بالکل.
اگر میں چاہتا ہوں میرا بچہ فزیکلی فٹ رہے تو میں نے خود کر کے دکھانا ہے انسٹیڈ آف ٹیلنگ ہم کہ یار آپ یہ کرو یہ کرو. ظاہر سی بات. میں چاہتا ہوں میرا بچہ بیٹھ کے کتابیں کھول کے بیٹھ کے پڑھے تو مجھے یہ دکھانا پڑے گا کہ دس از اے سورس آف نالج جو کہ آپ کو ایکوائر کرنا ہے. ایگزیکٹلی. یہ نہیں کہ آپ نہیں کرنا ہے اور میں چلا جاؤں باہر. میں نے پھر بتایا نا وہ سرویلنس جب ختم ہو جاتی ہے تو دین اسی لیے دیکھیں اکثر اوقات پیرنٹس کے اندر نا باپ کی بات کا بڑا اثر ہوتا ہے بالکل. لیکن مدر کی بات کا زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ فادر جو اپنے بچوں سے ڈسکس کرتے ہیں بات کرتے ہیں وہ ایک بار بتاتے ہیں اور وہ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ نا وہ چیزیں بھائی یہ ہے اس طرح کرنا ہے ایسے کرنا ہے یہ ہے وہ ہر ایک چیز بتا دیتے ہیں. لیکن مدرس سمہا وہ بتاتے ہیں پڑھو 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 کچن جاتی ہیں واپس آئیے تو وہ اس بات کا وہ اثر نہیں ویلیو نہیں رہتی نا. بالکل. تھینک یو سو مچ سمیر, بہت شکریہ. جانے سے پہلے اگر کوئی اس طرح کا پیغام پیرنٹس ینگسٹرس بچے آپ کی ایج کے ہماری ایج کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی بھی اس طرح کا پیغام ہو جو آپ دینا چاہتے ہیں. اساتذہ اور ماں باپ کو یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں, ان سے پیار سے بات کریں, ان کو وقت دیا کریں. آپ کے پیار کے آپ کے اٹینشن کی بہت ضرورت ہے ان کو. ہماری ایج کے جتنے لوگ ہیں اور ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے علاقے میں ایک سیفٹی اسٹار بنیں, کسی بھی ایک بچے کی ذمہ داری اٹھائیں کہ اپنے خاندان میں کسی اپنے بھائی چھوٹے بھائی کی اٹھا لیں, اپنے چھوٹے کزن کی اٹھا لیں, اس کی سیفٹی اس سے پوچھا کریں کہ ہاں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا اس کو, کوئی پریشانی تو نہیں ہے اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کو. اگر ہم ساتھ مل کے سارے کام کریں گے تو لازمی سے معاشرے میں چینج آئے گا. اور چینج بہت سلولی آتا ہے, جم کر کے ڈائریکٹلی ایک ہفتے میں مہینے میں چینج نہیں آئے گا, سال میں نہیں آئے گا. It will take some time, but this is a very good process and this is a slow process, but it will surely give results to all of us. And if we will work together, there will be a Gilgit-Baltistan which will be a safe haven for our children. Thank you so much Samir for being here. You're welcome. آپ کا بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ سے بہت ساری انفارمیشن آپ کو ملی ہوگی. آئی ہوپ کہ آپ میں سے کسی 1% کا بھی کہ بچے کی بھی لائف چینج ہوتی ہے, اس کو پروٹیکشن ملتی ہے, اور کسی 1% پیرنٹ کی بھی تھنکنگ پیٹرن چینج ہو جاتا ہے اور اپنے بچوں کی طرف دوسرے نظریے سے دیکھتا ہے. تو آئی ہوپ ہم نے اپنا کام کر دیا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے پوڈ کاسٹ کسی نئے پرسنالٹی کے ساتھ پھر سے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.